بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کے پاک کلام سے ایک مسلسل مضمون تھا جو چل رہا ہے. ان کی آیات میں نے آج پڑھی ہیں 42، 43، 44 اور 45، 4 آیات ہیں، 42، 43، 44 اور 45، سورہ حج 17واں سورہ.
سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ آج مولانا رضا الدین صدیقی صاحب نے تشریف لانا تھا، لیکن ان کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ نہیں پہنچ سکی۔ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو اس ایمرجنسی۔ اچھا، یہ مضمون چل رہا ہے کہ جب ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت آ جاتی ہے۔ مشیت کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ہم جو پلان کرتے ہیں، مثلا میں نے ایک ڈیزائن کیا کہ جی میں کل یہ کام کروں گا، میں گاڑی نکالوں گا، میں اس کا تیل چینج کراؤں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا، اور سارا پروگرام بنا کے، جس طرح ہمارے آج مولوی صاحب نے بنایا تھا پروگرام کہ آپ مجھے پھر اس کے بعد ہسپتال چھوڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پتہ چلا کہ ان کا ایمرجنسی ہو گئی۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج اعلان ہے، لوگوں کو بتایا ہوا، دوستوں کو بتایا کہ مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، لیکن این ٹائم پر ان کو ایمرجنسی ہو گئی۔ تو یہ مشیت ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پتہ چلا رات موسم خراب ہو گیا، میری آج صبح طبیعت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا میرا 90/54، گر گیا میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گر جاؤں گا، گر گیا۔ یہ مشیت ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم اپنے حصے کی دوائی نہیں کھائیں گے، صحیح کام نہیں کریں گے، ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان تو ہوگا۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک کام دیا تھا تمہیں کہ تم نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تم مشرق کے شکار ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ہم نے شروع کر دی۔ تو جب ہم، یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، میں مختصر آپ کو سبق پچھلا حصہ سنا رہا ہوں کہ پیچھے اس سے پہلے ہم کیا سن کے آئے ہیں، راج کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام نہیں کرتے تو پھر جو طوفان آتے ہیں، ہلاکو خان کا طوفان آ گیا، مشرق میں برباد کر گیا، گرجے کو برباد کر گیا، سنگال کو برباد کر گیا، لائبریری بھی جلا گیا، بڑا غرق کر دیا اس نے۔ پھر طوفان آتے ہیں نا، پھر ان کو روکنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا اگر صلاحیت ہوتی تو روک دیتے نا، نہیں روک سکے۔ تو اللہ یہ سبق میں یہ تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو پھر میری مشیت آتی ہے اور پھر وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اور کیوں کرتی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو آج جہاں تم میرا نام لیتے ہو ان میں کوئی جگہ سلامت نہ ہوتی ہے، نہ گرجا ہوتا، نہ مسجد ہوتی، نہ سنگاگ ہوتا، سب ختم ہو جاتا، تباہ برباد ہو جاتا۔ تو پھر میں روکتا ہوں، یہ سبق چل رہا ہے۔ پچھلے دن میں آپ نے سنا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو، جو میرے ماننے والے بندے ہیں، جو اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، کہ جب ان کو میں اختیار دیتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی باہر معاشرے کو ٹھیک کرتے ہیں اور اندر انسان کو ٹھیک کرتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ پچھلے جو میں آپ نے سنا۔ آج کا سبق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے معبود، یہ جو لوگ ہیں نا جن کو تم سنا رہے ہو، یہ تجھے جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی عادت ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میرے جتنے بھی نبی آئے سب سے پہلے جو ان کا الزام ہوتا تھا پورے قرآن مجید میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کرے کہ آپ قرآن شریف پڑھنے والے بن جائیں، قوم کیا کہتی تھی؟ وہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا بھتیجا ہے، ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے بشر ہو تم،
تم نے بھی کیسے بن گئے بھائی؟ ہاں، یہ پورے قرآن مجید میں کوئی ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ یہ آیت آئی ہے. کیسے نبی بن گئے تم میرے بھائی لگتے ہو، میرے بھتیجے ہو، ہمارے ایسے بشر ہو. یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، روٹی بھی کھاتے ہو، بازاروں میں بھی چلتے ہو. تمہارے ساتھ فرشتوں کی فوج ہوتی، ایک تمطراق ہوتا، ہوا چلتی، طوفان آتا تاکہ کوئی آ رہا ہے. یہ وہ کہتے تھے تم تو بشر ہو. اور یہ بیماری آج بھی ہے. بڑے طریقے سے یہ آپ کو بتائیں گے، بڑے طریقے سے. اس کے بھی 2 ہاتھ، میرے بھی 2 ہاتھ، اس کے بھی 3 پیر، میرے بھی 4 پیر، میرے بھی 2 سر، اس کے بڑے طریقے سے بتائیں گے آپ کو. اور خبیثو، اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہم نبی ہوتے. اگر ہم اس قابل ہوتے تو ہمارا انتخاب ہو جاتا. اگر ہمارا انتخاب نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں. 2 ہاتھ ہونا، 2 پیر ہونا، 2 آنکھیں ہونا یہ دلیل نہیں. دلیل یہ ہے کہ اللہ جس کو چن لے، اللہ جس کو پسند کر لے، اللہ جس کو اختیار عطا کر دے، اس کو ماننا ہے ہم نے. اور ہم کیوں نہیں مانتے کہ یہ ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے. آپ کو اکثر ایک حدیث بات سناتا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، کوئی اس میں 2 نمبری والی بات نہیں. وہ جو مرزا انجینئر بیٹھ کے بتاتا ہے آپ کو، وہ نہیں. وصال کے روزے مطلب ہے کہ لگاتار افطار کی نہیں، شریر کی کوئی نہیں. 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن. کیوں؟ صحابہ کرام جو اصحاب صفہ تھے نا، وہ جو سامنے بیٹھے 300 کے قریب لوگ تھے. موجودہ زمانے کی زبان میں تو جاسوس تھے. وہ لکھتے تھے نبی کھاتا کیا ہے، نبی پیتا کیا ہے، نبی کی بیویاں کتنی، نبی کے سر میں بال کتنے ہیں، نبی کی داڑھی میں بال کتنے ہیں. ایک ایک چیز لکھتے تھے. ہر چیز موجود ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کی اتنی جاسوسی کی گئی ہو اور پھر کلین چٹ ملی ہو. غیر بھی دیتے ہیں. ہمارے پیچھے 2 بندے لگ جائیں نا، تمہاری قیمت آ جاتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ یار ہمارے نبی روزہ رکھ رہا ہے، نہ یہ افطار کرتا ہے، نہ سحری کرتا ہے، ہمارے تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب تو اللہ کے نبی تھے. تو 3 دن کے بعد اصحاب صفہ کی حالت ظاہر ہوگی کہ ادھر پڑا ہوا تو ادھر پڑا ہوا. سرکار تشریف لا میں حجرے سے تو گرا ہوا تھا صاحب، یہ آپ نے اس کو اٹھایا، کھڑا کیا، کھڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. تو سرکار نے کیا جملہ کہا، ایکم مثلی، او بھائی تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم دھوکہ کس سے کھا گئے کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں. لیکن ایکم مثلی، تم میں سے میری مثال کون ہے بھائی؟ انی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو بھائی رات اپنے اللہ کے جاتا ہوں، وہی میرا روزہ بھی کھلتا ہے، وہی کھاتا بھی ہے. تو ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں. تو سمجھ کیا آئی کہ ہمارے جیسا نظر آنے والا انسان ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ ہمارے جیسا ہے. بابا آدم کیا تھا؟ اللہ کریم نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو، مٹی سے. اور فرشتے دیکھ رہے تھے، چونکہ بتایا تھا اللہ نے فرشتوں کو کہ میں بنا رہا ہوں، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. فرشتے سن رہے ہیں. تو ابلیس بھی تھا وہاں پر، وہ معلم میں ملکوت تھا، یہ استاد تھا سارا. تو جب وہ بن گیا تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ پاک نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. جب پھونک دی تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے کر لیا. اکثر ایک بات بتاتا ہوں، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. سجدہ جو ہے ایک پہلا وہ حکم ہے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سارے. یہ جو پہلا سجدہ کرتے ہیں یہ حکم ہے اللہ کا.
اور دوسرا کیا ہے، جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہوا، بہت سے جگہ چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو سجدے، پہلا سجدہ حکم کا ہے، دوسرا شکر کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی موت آیا کرے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، شکر کرنے کی اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ شکر اگر کرنا ہے نا تو سجدے سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ یہ ہم نے تجربہ کیا ہے الحمدللہ، آپ بھی کریں۔ تو اس نے انکار کر دیا، اعتراض کیا کیا؟ یہ لمبے واقعات ہیں، ہفتہ نے کئی مرتبہ قرآن کریم میں آپ کو سنایا ہے۔ اس نے کہا جی میرے سامنے مٹی سے بنایا تم نے، میرے سامنے بنایا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میری پیدائش آگ کی ہے، نور کی ہے، لائٹ کی ہے، یہ مڈ ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ روشنی اندھیرے کی طرف جھکی ہو؟ تو میں کیسے سجدہ کروں؟ وہ مار کھا گیا تھا، اور وہ مار آج تک ہم کھا رہے ہیں۔ یہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، 2-4 جماعتیں پڑھ کے یا 2-4 تاریخیں پڑھ کے اپنے آپ کو مفکر و مصلح سمجھتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن نہیں پڑھیں گے وہ، حدیثیں پڑھیں گے۔ کیا کریں گے وہ؟ حدیثیں پڑھیں گے۔ شرعیہ بات ہے، آپ ان کے قریب دیکھ لو، قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے۔ ان کو پتہ نہیں کہ حدیث میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، قرآن میں گڑبڑ کون کرے گا؟ او بھائی، سب سے بڑا اعتراض ان کو یہ تھا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، ہمیں سبق دے رہے ہو، تم تو بشر ہو ہمارے جیسے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب وَيُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو دل میں نہ کرنا۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، کتنے نام لیے اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وہ کشتی بنا رہے تھے نا، کشتی پہاڑوں میں رہتے تھے، ترکی کے وہ کوہ ارارات کے پہاڑ تھے، کشتی بنا رہے تھے۔ تو بات کہتے ہیں لوگ، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹا وہ کشتی بنا رہا ہوں، طوفان آنے والا ہے۔ تو بابا جی یہ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، پہاڑوں میں نہیں چلتی۔ تو دوسرا جاتے وہ اس کو ایسے گھماتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بابا پاگل ہے، یہ لکھا ہوا قرآن مجید میں۔ ان کا میں پاگل نہیں ہوں نا، میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انسان تھے نا ان جیسے۔ تو دھوکہ کھا گیا، وہ بتاتا رہا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے نہیں تو ہمارے جیسا، تیری بیوی بھی ہے، تیرے بچے بھی ہیں، تیرے گھر بھی ہے، تیرے بال بھی ہے۔ وہ بتاتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے، یہ وہاں ڈوب جائیں گے۔ کہتے بابا جی پہاڑوں میں بھی طوفان آیا ہے۔ تو کشتی بناتے تھے، جھٹلا دیا۔ 950 سال، کتنے سو سال؟ 950 سال تبلیغ کی۔ مسلمان کتنے ہوئے مل ملا کے؟ بچے عورتیں سارے 80۔ اللہ اکبر، 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 مسلمان۔ کتنے ظالم لوگ تھے وہ۔ تو اللہ فرماتا محبوب پریشان نہیں ہونا، تم سے میرے یہ نوح علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ تو یہ یتیم بچہ ہی ہے، کل تک تو لمبا کرتا ایک ہی بنتا تھا، اس کے رشتے پجامہ میں نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارا بھتیجا اور ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے۔ سگا چچا پیچھے وہ ٹین لے کے نا، ٹین کون؟ ابو لہب، وہ بجاتا تھا۔ سرکار جب بات کرتے وہ بھی کھٹکاتا۔ جب وہ سرکار خاموش ہوتے تو ظاہر کو سردار تھا قریشیوں کا، ابو لہب پوچھتے ہاں بھائی جی کیا بات ہے؟ کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بیٹے کو بھتیجے کو جن چمٹ گیا ہے، اس کی باتوں میں یقین نہ کرنا۔ سگا چچا ڈور کھڑکا رہا ہے۔ یہ ڈور اسی لیے کھڑکانا منع ہے ہمارے اندر، دین میں نہیں ہے ڈور، صرف اجازت ہے شادی پر، وہ بھی جہاں کا کلچر ہو، جہاں کا کلچر ہو وہاں پر شادی ہے۔
ہر جگہ ڈھول نہیں بجا سکتے آپ، میرا ہی ڈھول بجا دوں، فلاں کام ہو یہ ڈھول بجا دوں، نہیں۔ یہ کیا کرتے تھے، جب مسلمان نماز پڑھتے تو یہ ڈھول لے کے حرم میں آ جاتے اور ڈھول بجاتے تاکہ ان کی نمازیں خراب ہو۔ ما کان صلاتہم عند البیت مقام و تصفیہ، پھر تالیاں میں جاتے، تالی بجے گی ڈھول پٹے گا، کیا کہتے تھے، تالی بجے گی ڈھول پٹے گا۔ 1400 سال کے بعد پاکستان نے بھی نعرہ ایجاد کر دیا ہے، تالی بجے گی ڈھول پٹے گا۔ یہ ہے وہ کام جس کو اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ فرمایا کہ جب تم نہیں کرو گے تو پھر میں تو کروں گا نا، میں کوئی تمہارا محتاج تو نہیں ہوا ہے۔ وہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ نہیں مانو گے کوئی بات نہیں، میں ایک اور قوم لے آؤں گا تمہارے اوپر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ تمہارے جیسے نہیں ہوگی۔ یہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں بارے میں۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اگر منہ پھیرو گے، بات نہیں مانو گے، بات نہیں سنو گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں قوم ایک اور لے آؤں گا تمہارے اوپر جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کیسے بیوقوف لوگ تھے۔ صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو نبی ہے؟ کہا ہاں، وہاں بھی یہ کہا تھا انہوں نے، ما انتم الا بشر، اس کا تم جھوٹ ہے، نہیں 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 نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تمہارے سے بشر ہو۔ کہا میں بشر تو ہوں لیکن تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ کہا ہاں ایک طریقہ ہے، ہم یقین کریں گے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے، گائے سے بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھا ہے ہم نے، بکری سے بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھا ہے ہم نے، یہ تو روٹین ہے۔ اگر تو نبی ہے تو پہاڑ سے کہہ کہ یہ اونٹنی کو جنم دے، ہے کوئی بات کرنے والی ہے؟ پہاڑ سے کہو کہ وہ اونٹنی کو جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیا کہو یہ بھائی، جانور سے جانور پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ کہا نہیں، پھر تو تم ہمارے سے بچو، تم اسے کہہ دو کہ میں تمہارے ایسا نہیں ہوں، تو رکو دکھاؤ اور سنو۔ تو بھی کابل اونٹنی آتی بچہ بھی دے ہمارے سامنے، کمال کی بات ہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا سارا واقعہ۔ یہ میں آپ کو باتیں نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں۔ ہم تو پڑھتے نہیں قرآن پاک، ہمیں تو لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ہماری سبسکرپشن جو وہ بڑھتی جائے گی، پیسے ملتے جائیں گے، یوٹیوب پر دیتے جائیں گے اور تم لطیفے چھوڑتے جاؤ بس، اور کیا کام ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کھوتا حلال ہے، کوئی کہتا ہے کتا حلال ہے، آج کل یہ چل رہا ہے کھوتا حلال ہے، اچھا بھائی کھاؤ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مطلب یہ بات ہے علماء کی، پرانے زمانے کے علماء کی۔ حضرت مولانا عبدالغفور عزاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر آباد والے، وہ واز فرما رہے تھے، تو فارسی کا شعر ہے جبریل امین کا کہ جب سرکار نے کہا کہ تم آگے بڑھو تو ان کا یہ کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے فرض چڑھ جائیں گے۔ تو وہ شعر پڑھ رہے تھے فارسی میں، فروغ تجلی بسوزت فرم، فروغ تجلی بسوزت فرم۔ ایک اردو دار بیٹھا ہوا تھا سامنے، تو اس نے کہا مولوی صاحب تجلی نہیں ہوتا، تجلی ہوتی ہے اردو زبان میں۔ کیا کہا اسے؟ مولوی صاحب تجلی نہیں ہوتا، تجلی ہوتی ہے، اردو زبان میں تجلی کہتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے پرانے زمانے کے بزرگوں کی کیا بات ہے، میں نے ٹھیک ہی جواب دیا جس نے مجھے کھوتے کے بارے میں کہا۔ تو وہ پڑھ رہے تھے فروغ تجلی بسوز ورم، فروغ تجلی ماندہ تجلی تے بابے جی تجلی، فروغ تجلی ماندہ تجلی تے بابے جی تجلی۔ میں آگا بھئی ہمارے بزرگوں نے جواب دیا تھا میں تو گائے کھاؤں گا تو کھوتا کھا یار، مجھے کو پریشان کرنا تھی، میں تو گائے کھاؤں گا تو کھوتا کھا، اگر حلال ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آپ کھوتا کھا لوں گا۔ تو بھائی یہ آج کل چل رہا ہے،
کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں کھوتا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن نے بیان کر دے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ ساتھ اس بارے میں ہر چیز تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو پڑھو گے تو ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ پہاڑ اونٹنی کو جنم دے، اونٹنی باہر نکلے اور ہمارے سامنے بچہ بھی دے، پھر ہم مانیں گے کہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے. قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ اللہ نے ثابت کیا کہ نبی کا یہ کہنا کہ میں تمہارے جیسا ہوں یہ سچی بات ہے. مسلمان کا ایمان ہے کہ نبی بشر ہے. نبی نے خود کہا کہ میں تمہارے جیسا ہوں یہ سچی بات ہے، لیکن ہم نبی جیسے یہ جھوٹی بات ہے. کیا کہا میں نے؟ یاد کرو یہ سبق کام آئیں گے آپ کے، کہ ہم کہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں یہ جھوٹی بات ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے کھانے میں سے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. تمہارے سامنے سے مکھی تمہارے کھانے میں ڈبکی لگا دے، تم مکھی نہیں پکڑ سکتے، تم اونٹنی کہاں سے پیدا کرو گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری حیثیت تو یہ ایک مکھی تمہارے کھانے سے کچھ لے جائے تو تم وہ نہیں واپس لے سکتے. تو اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی اونٹنی جنم دے اور وہ گابن ہو ہمارے سامنے بچہ بھی دے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کر کے دکھا دیا کہ یہ گابن اونٹنی، یہ لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم کی قوم. اب یہ باتیں بتاؤں گا تو بڑا ٹائم گزر جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ٹھکرایا اور آپ کے سامنے آگ بھی ڈال دیا تھا ان کو. تو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. بزرگ کہتے ہیں کہ آج بھی کسی بندے کو بخار چڑھا ہوا ہو نا اس کے ساتھ بھی ہاتھ رکھو، دروشی پڑھ کے 3 مرتبہ یہ ایت پڑھ دو قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. دروشی پڑھ کے 3 مرتبہ اس کے ساتھ بھی ہاتھ رکھ کے پھونک مار دو، بخار اتر جائے گا. آج بھی یہ آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آیا، لیکن قوم کو نہیں مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور لوط علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ ملا ملک چھوڑنا پڑا کہ تم نحوس ہو منحوس ہو، تم ہمارا شہر چھوڑ دو. حضرت لوط علیہ السلام سے کہا محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، گاؤں والوں نے کہ تم منحوس ہو ہمارا علاقہ چھوڑ دو. آپ نے بولا میں تو چھوڑ دوں گا پر تم پھر بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے. پھر اللہ کو بتایا وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کہ یہ اپنے نبی کو سمجھا رہا ہے، اللہ پاک سنا رہا ہے تو آپ وہ پریشان نہیں ہونا. یہ جو انکار کر رہے ہیں نا تمہارا، اس سے پہلے ہر نبی کے ساتھ کام کر چکے ہیں. حضرت شعیب کو بھی اخیر میں جنگل بیابان میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور پھر وہ حضرت صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، پانی بھرنے گئے تھے کنویں پر. تو وہ ایک تو کھڑی تھی، دو بیٹیاں، بیٹا تو تھا کوئی نہیں، لوگ پانی بھر گئے تھے. یہ بھی واقعہ قرآن مجید میں کافی سن ہوا ہے سورہ قصص کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، کب دیکھتے رہے. جب وہ باری نہیں آ رہی تھی تو پھر انہوں نے جا کر پوچھا بھیا آپ کیوں ایک طرف کھڑے ہو؟ کہا یہ لائن ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم مردوں کے اندر مختلط نہیں ہو سکتے، یعنی کو ایجوکیشن. کیا کہا انہوں نے؟ کو ایجوکیشن حرام ہے، ہم نہیں جا سکتے مردوں کی لائن میں. مردوں کی لائن میں یہ قرآن میں لکھا ہو، میں نہیں بتا رہا، بالکل ناراض ہونا، واقعہ موجود ہے یہ. تو کہا اچھا میں تو جا سکتا ہوں. کہا یہ ہماری بکریاں تم جاؤ. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک کنواں تھا جو بند پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ لائن چھوڑ دی، اس بند کنویں پہ چلے گئے. پتھر ہٹا کے پانی کھینچا، بجھا دیا پانی. اب دنیا حیران پریشان، یہ نوجوان کون ہے؟ قصہ مختصر، بچیاں چلے گی واپس. یہ بھی واقعہ موجود ہے.
شعیب علیہ السلام کو نکال دیا تھا قوم نے، جکر بھی یہ میں تھے، کہا بابا ایک نوجوان عجیب و غریب اس نے ہماری بکریوں کو مالی میں لایا اور بند کنویں سے، کہا اچھا جاؤ لالا اسے تو بلانے دیں۔ اب قرآن مجید کا فرماتا ہے، خوبصورت آیات ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ حضرت صفورہ بڑی تھی، چھوٹی بہن پیچھے تھی، اب وہ آ رہی ہیں، سرکار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ استحیا، انہوں نے دوپٹہ اپنی آنکھوں اور ناک کے اوپر دیا ہوا تھا اور شرم سے چلتی ہوئی آ رہی تھی حیا کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے دوپٹہ لے کر کے حیا کے ساتھ۔ کیسی بات ہے یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کو کس طرح آنا چاہیے مردوں کے سامنے، لکھا ہے۔ ہاں جب عورت 65 سال سے اوپر ہو جائے، جس کو گورنمنٹ ریٹائر کر دیتی ہے تو شریعت بھی ریٹائر کر دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ 65 سال سے جب زیادہ عورت ہو جائے تو پھر وہ ماں کے درجے میں چلی جاتی ہے، پھر ہر بندہ جوان بوڑھا سب اماں جی لگا جاؤ، تو جب اماں جی بڑھ جائیں تو شریعت کہتی ہے پھر اس کی آزادی ہے، وہ جس مرضی زندگی گزارے، لیکن 65 سال سے پہلے جب تک گورنمنٹ ریٹائر نہیں کرتی زندگی حساب سے گزارنی ہوگی۔ قرآن کریم طریقے کا سورہ قصص کے اندر یہ پورا واقعہ بیان ہے، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے سورہ قصص کا تو یہ پورا رکوع آ جائے گا کہ وہ بیویاں حیا کے ساتھ کس طرح چلتی ہوئی آئی اور اللہ نے کیا منظر کشی کی ہے وہاں پر۔ پھر چل پڑے، اب وہ گھاگرا پہنتے تھے اس زمانے میں، جب گھاگرا پہنتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو باتھ روم جب ہوا چلتی ہے نا تو مجھے پچھلی نظر آتی تمہاری، تم ایسا کرو تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، یہ بھی لکھا ہے تاکہ تمہاری پچھلے میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ اسکرٹ اور منی اسکرٹ کا تصور ہمارے اسلام میں نہیں ہے، نہ یہ ساڑی کا تصور ہے، ساڑی بھی بے حیائی کا لباس ہے، یہ مسلمان عورتوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ غصہ نہ کریں میری باتوں کا کہ جس میں آپ کا پیٹ اور کمر نظر آئے، اللہ کے نبی تو کچھ بھی نہیں برداشت کر سکا اور تم لوگوں کو پیٹ دکھاتے ہو۔ حرام ہے یہ ساڑی پہننا، الا یہ کہ اس کی اندر پوری قمیص آپ نے پہنی ہو جس میں کمر اور پیٹ نظر نہ آئے۔ بہرحال تو یہ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم نے بھی جھٹلا دیا تھا، جھٹلانا کیا تھا، وہ کوہ طور پر اللہ کی کتاب لینے گئے، پیچھے سے بچے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ قوم ہے، یہ اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ہم نے مہلت دی ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے جاؤ اور جا کر دونوں بڑے پیار سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال یہ بھی لمبا قصہ ہے، قرآن مجید نے بیان کیا اس کو۔ 40 سال دیے اللہ نے، کتنے سال؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور تبلیغ کا 40 سال کا عرصہ ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، جب میں نے مہلت دی ان کو اور اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ مہلت ہے ہمارے لیے، روزہ رکھنا چاہیے، یہ مہلت ہے ہمارے لیے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کل ایک بندے نے مجھے مسئلہ پوچھا، استاد جی وہ جو اسٹاک میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا۔ اچھا بڑی یار زبردست آدمی تو میں کہ یہ بتاؤ وہ جو اسٹاک اس کو اوپر نیچے جب ہوتا ہے تو خریدتا اور بیچتا کون ہے؟ کہتا یہ میں۔ اچھا تم کہتے ہو میرے پاس ہے ہی، تو تمہیں اختیار کس نے دیا ہے؟ جس چیز کی ٹوٹ پھوٹ کا اختیار، خرید و فروخت کا اختیار
جمع تفریق کرنے کے اختیار تمہارے پاس ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ کہتے ہیں وہ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو میں نے کہا شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اوپر کب ہوا نیچے کب ہوا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس دن تو زکوٰۃ دیتا ہے، آپ بھی سن لیں، کام آئیں گے باتیں میری۔ اکاؤنٹ میں کتنے بڑے ہوئے ہیں، والیٹ میں کتنے ہیں، بیگم کے پاس کتنے رکھے ہوئے ہیں، تمہاری جو پیسے ہیں، بیگم کے نہیں تمہارے، اسٹاک میں کتنے ہیں، اگر آپ کی دکان انوینٹری کتنی ہے، میری بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ مال ہے کہ جب بیچو گے تو انوینٹری بیچو گے نا، کیلا واسطے دو گے وہ نہیں، پیسے دو گے اس کے، تمہارے کو تم انوینٹری میں، اسٹاک میں، جیب میں، بینک میں، والیٹ میں، سارے پیسے اکٹھے کرو، یکم رمضان کو کتنے بنتے ہیں، اب لگاؤ حساب کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کچری بڑی مفتی صاحب مشکل آپ نے آسان کر دی یار، میں نے تو 2-3 مولویوں کو پتا کیا، وہ کچری کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ میں کہ یار دیکھو مولوی کا نام نہ لیا کرو، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، کسی عالم کا نام بتاؤ کس نے کہا تمہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کوئی عالم نہیں بتائے گا تمہیں، ہاں جو ہمارے جیسا شکل بنا کے بیٹھا ہوگا وہ کرے گا، اس کو دنیا غرض ہے، اس کو دینداری سے کوئی غرض نہیں، دینداری سے کوئی غرض نہیں، دنیا دار ہوگا وہ، دیندار کبھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ اور بیگم کا الگ حساب ہے، وہ آپ نے الگ نہیں سکھا۔ کہا میں 40 سال دیے فرعون کو، کتنے سال؟ 40 سال، اور اس کے بعد کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے پکڑ لیا اس کو، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھا میں نے کیسا عذاب دیا، آج تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، فرعون کی لاش آج تک پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پانی میں مرا ہے، اس کے اندر نمکیات پانی کے، غرق ہو کے مرا ہے، اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ تو اللہ فرماتے محبوب نشان نہیں ہونا نا، یہ اس سے بڑے یہ حرکتیں کر چکے ہیں۔ فرمایا فَغَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پھر ہم نے کئی بستیاں تباہ کر دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم تھے۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے نا، ظلم بہت بڑی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ظالم تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ہم نے کیا کیا، ان کے جو صحن تھے وہ اوپر کر دیے، چھتیں نیچے کر دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا ہم نے۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ، وہ جو ان کے کنویں، ان کی چوبالیں آباد تھی، اور وہ جو محل آباد تھے، آج ویران پڑے ہیں۔ اللہ خدا آج ویران پڑے ہیں، کبھی چکر لگاؤ کا آگے یہ آیات میں یہ آتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال لے کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچے دار بھائی تھے قارون، بڑا واقعہ سنا ہوا آپ نے، اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ امت کے بڑے بوڑھے بزرگ لوگ اس کے پاس گئے، ان کا قارون، اچھا قارون ذخیرہ اندوز تھا، پتہ ہے آپ کو، اس نے جو مال اکٹھا کیا تھا نا، وہ ذخیرہ اندوزی سے کیا تھا، وہ مال خرید لیتا، ذخیرہ کر لیتا، جب مہنگا ہوتا بیچتا تھا، یہ گر اس کے ہاتھ آ گیا، ذخیرہ اندوزی کا۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کو، ذخیرہ اندوز تھا، اور ذخیرہ اندوزی اتنی بری بات ہے، اللہ اکبر۔ بعد اب چونکہ وقت نہیں، میں آپ کو اسی تفصیل بتاتا ذخیرہ اندوزی کی۔ اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ قانون ایسا کر، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو اچھی گاڑی نہ رکھ، نہ ہم نہیں کہتے، اچھا مکان نہ بنا، کر گاڑی دے، اچھا مکان بنا، خوبصورت، بڑا تنس نصیبک من دنیا، مطلب لے اپنا حصہ، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ کر، آخرت کے لیے بھی کچھ کر۔ یہ تیرے بہن بھائی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام تیرے بھائی ہے، اور تو اس کے خلاف ریشہ داریاں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، شیطانیاں کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کر کہ تو یہ شیطانیاں چھوڑ دے، اور تو اپنا آخرت کا حصہ بنا، اپنی شرفہ رکھ، ہمیں انکار نہیں اس سے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
جس طرح اللہ نے تجھے مالدار کر دیا نا، اتنا مالدار ہو گیا تو لوگ تیری چابیاں اٹھاتے ہیں، یہ اللہ نے کیا نا احسان کر لوگوں پر، کیونکہ اللہ نے تیرے پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ تو بدماش پاڑے ہوئے ہیں کہ جس کسی کا کوئی اختلاف ہوتا ہے اس کی زبان بندی سے گنڈے بھیج دیتا ہے، تو یہ اس کی عادت تھی۔ کیا کرتا ہے بھائی، جو کسی کے خلاف لکھے، خلاف بولے، اس کی زبان بندی کر دو، جو بولے اس کو پھٹا لگوا دو۔ یہ قانون کرتا تھا، بدماش پالے ہوئے تھے اس نے، یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ بدماشی کرتے ہو نا تم۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کو پھٹا لگوانا بند کر دو۔ اگر تیرے خلاف کو بات کرتا ہے اس کی بات سن، اس کو جواب دے، لیکن اس کے انجام میں یہ کام کرتا ہے تو نہ کر۔ اب جواب سن لو، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگ، ان کی سوچ کیا ہے؟ کہتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ہوا جو تم کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کا کرم ہے؟ نو 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 نو، یہ تو میرے پاس علم ہے، میں چالاک ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں خبردار ہوں، میں انٹیلیجنٹ تھا تو میں نے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ مال اکٹھا کیا، کرم کہاں سے آ گیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کا سارا کمال ہے کہ میں نے کیسے الو بنایا، کیسے بیوقوف بنایا، کیسے میں لوگوں کو آگے پیچھے کیا، یہ تو میرا کمال ہے، اللہ کا علم تھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے یہ، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، کبھی کبھی باہر نکل دیکھا کرو پرانے کھنڈرات کو، پرانے محلات کو، پرانے بلڈنگوں کو، کہ ہم نے ان لوگوں کا انجام کیا کیا ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم پیچھے ہٹیں گے یہ ملک تباہ ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اللہ خدا کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے۔ نہ ان کے جانے پہ زمین روئی، نہ ان کے جانے پہ آسمان رویا، وہ خود چلے گئے۔ تو صاحبہ نے پوچھا نبی پاک سے یا رسول اللہ کہ کوئی ایسا ہے کہ جب بندہ دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کے جانے میں زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جب مومن فوت ہوتا ہے نا تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا صحابی سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا، حضور کی چھٹے بھائی سے کہ سرکار کی بات سمجھ آئی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا جب مومن سجدہ کرتا ہے کبھی غور کرنا تو وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ کس کو سناتا ہے؟ زمین کو۔ کس کو سناتا ہے؟ زمین کو سناتا ہے۔ اور زمین پہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو وہ ذکر لیتی ہے زمین، وہ اس کے دعا کرتی ہے۔ جب مومن کی وہ بند ہوگی سبحان ربی الاعلیٰ تو زمین ہوتی ہے۔ تو سرکار کے صحابی فرماتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ بندے کو بھوک لگی ہو نا تو ایک دن روٹی کھا کے اس کا پیٹ پورا ہو جاتا ہے، لیکن مومن کے فوت ہونے پر 40 دن زمین ہوتی ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو سرکار نے آسمان کا کہتا ہے کہ زمین کی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو کہا اللہ کریم نے قرآن کریم فرمایا بَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہیں پتہ نہیں میں تمہارا رزق آسمان سے اتارتا ہوں۔ 2 کھڑکیاں آسمان کی کھلتی ہیں، ایک وہ ہے جس میں تم اعمال جاتے ہیں، اور دعا کرتے ہو تو دعا ایسے کرتے ہو ہے نا، ایسے کرتے ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو یہ کہاں جاتی ہے؟ اوپر آسمان سے کھڑکی کھلتی ہے، مومن کی دعا اوپر جاتی ہے۔ اور ایک کھڑکی کھلتی ہے، رزق وہاں سے آتا ہے۔ فرمایا آسمان کی 2 کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، ایک دعا والی کھڑکی، ایک رزق والی کھڑکی۔ تو فرمایا آسمان بھی ہوتا ہے۔ تو کہا وہ کتنے دن ہوتا ہے؟ فرمایا آسمان بھی 40 دن ہوتا ہے۔ صرف مومن کے فوت ہونے پر 40 دن زمین ہوتی ہے، 40 دن آسمان ہوتا ہے۔ مسلمانوں، وہ بے شک بہت بڑا اثر نہ ہو، وہ بہت بڑا امیر نہ ہو، وہ بہت بڑا وہ جہادی نہ ہو، غریب مومن ہو لیکن سجدہ کرنے والا ہو، تو اس کی جانب پر زمین بھی روتی ہے،